نیک اعمال کی توفیق دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو نیک اعمال سے دور کر کے آزما رہا ہے کہ یہ میرے سے کتنا دور بھاگتا ہے یا کس حد تک جاتا ہے۔ بے نہیں اللہ رب العزت کسی کو بیماری دے کے آزما رہا ہے اور کسی کو صحت دے کے شفا دے کے آزما رہا ہے، کسی کو مال دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو مال کی تنگ دستی دے کر آزما رہا ہے۔ یہاں تک مضمون ہر بچے کو، ہر ذی شعور کو سمجھ آتا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا یا آج کے دور میں موجود ہے یا ہمارے بعد آئے گا، ہر انسان چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، بلا تمیز ہر انسان حالت آزمائش کے اندر ہے۔ جو اصل نقطہ اللہ والو انسان کو سمجھ نہیں آیا اور آج کے مسلمان کو بھی جو بات سمجھ نہیں آ رہی، ایمان لانے کے باوجود، قرآن کے موجود ہونے کے باوجود، کملی والے کی مبارک زندگی موجود ہونے کے باوجود جو بات سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا دارالآزمائش ہے، جب یہ دنیا عارضی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ رب کیا قرآن اتارتا ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ سب کچھ جو ہے یہ تباہ و برباد ہو جانا ہے، یہ سب مٹ جانا ہے، صرف تیرے رب کا نام جو ہے وہی باقی رہ جانا ہے۔ تو اللہ جب یہ دنیا عارضی ہے تو اس میں ملنے والی تمام خوشیاں بھی عارضی، تمام ملنے والے دکھ اور غم بھی عارضی، یا تمام ملنے والی نعمتیں جو ہیں وہ بھی عارضی ہیں۔ چاہے ہمارے دکھ کی صورت میں اللہ کے فیصلے آ رہے ہیں، چاہے سکھ کی صورت میں فیصلے آ رہے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ جب یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو جو دکھ اور سکھ آ رہے ہیں، نعمتیں آ رہی ہیں یا نعمتوں سے محرومی کا کوئی فیصلہ آ رہا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نقطہ سمجھ نہیں آ رہا یا جہاں سے ہمیں ٹھوکر لگ رہی ہے، جس وجہ سے ہمارے حالات بدلتے نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی آزمائش ہمارے اوپر اتاری یا ان حالات کے اندر اللہ ہمیں گھیر کے لے آیا جن حالات کو ہم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھ رہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہو گیا تو اب کوئی بھی بیمار ہونا اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا، کوئی مالی طور پہ تنگ دستی کا شکار ہو گیا تو کوئی بھی تنگ دست ہونا اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتا۔ تو ہر انسان سکھوں بھری زندگی جو ہے وہ چاہتا ہے۔ اب اللہ جو نقطہ آپ کو عرض کرنا ہے، جو بات سمجھنی اور سمجھانی ہے، وہ یہ کہ جب حالات اپنے اوپر آئے جن کو میں مناسب نہیں سمجھ رہا، جب میں نے ان حالات کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا اور اللہ رب العزت کی شکایتیں لگانا شروع کر دی، گلے شکوے شروع کر دیے، مخلوق خدا کے ساتھ وہ گلے شکوے کی عادت میں نے بنا لی کہ میرے حالات جو ہے وہ بدل نہیں رہے، میں تکلیف میں ہوں، میں ہر ورد وظیفہ کر رہا ہوں، ہر طرح میں تقدو کر رہا ہوں، لیکن میرے حالات بدل نہیں رہے۔ جب یہ والا وتیرہ اللہ والوں بنا لیا تو سمجھ لو کہ اس شخص کی بدبختی کے دن جو ہے اب وہ لمبے ہوا چاہتے ہیں۔ اب اس شخص کے اوپر اللہ نے اگر آزمائش ڈالی ہے تو وہ آزمائش لمبی ہوگی، اگر اللہ کی پکڑ میں وہ آیا ہے تو وہ پکڑ لمبی ہوتی جائے گی، یعنی اس کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ وہ پھر انسان بالکل مایوسی میں جو ہے وہ گھر جائے گا کہ ہم تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کوئی دربار نہیں چھوڑا، کوئی مزار نہیں چھوڑا، کوئی ورد وظیفہ نہیں چھوڑا، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، جبکہ ہماری جو تکلیف کے یا پریشانیوں کے دن ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تو ٹھوکر کہاں سے لگی کہ جو اللہ نے حالات بھیجے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے یا اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو دل سے قبول نہیں کیا۔ بس یہ ہے اصل نقطہ۔ اللہ والو دنیا کے جج کا، قاضی کا فیصلہ قبول نہیں کرو گے، وہ تمہیں الٹا لٹکا دے گا، فوراً جو پہلی سزا ہے جو اس نے سنائی ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، جو بھی اس نے فیصلہ سنایا ہے، جب اس کے فیصلے کو قبول نہیں کرو گے تو ساتھ توہین عدالت کی کا الگ سے سزا بھی تمہیں دی جائے گی۔ تو اللہ یہ دنیا کی عدالتیں ہیں، کمزور عدالتیں ہیں۔
تو اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں تیرے فیصلوں کو نہیں مانتا؟ اور حقیقت میں آج کم و پیش ہر مسلمان رب کے فیصلوں کے سامنے سینہ تان کے ڈٹ کے کھڑا ہے کہ مجھے تیرے فیصلے قبول نہیں ہے۔ ہر وہ فیصلہ مجھے قبول ہے جو میرے حق میں ہوگا۔ جس طرح ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ہیں، اگر عدالت جو ہے فیصلہ حق میں کر دے تو عدالت بہت اچھی ہے، جج بہت اچھا ہے۔ اگر وہی عدالت یا وہی جج جو ہے فیصلہ حق پہ کر دے یعنی خلاف کر دے تو وہ عدالت بھی اور وہ جج بھی متنازع ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ یا یہ جج یا یہ قاضی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ بولو یہی وتیرہ، یہی طریقہ کار ہمارا رب کے معاملے میں ہے کہ آج کم و پیش ہر مسلمان الا قلیل، جن کی برکت سے یہ نظام چل رہا ہے، جن کی دعاؤں سے، جن کے سجدوں کو اللہ قبول کرتا ہے، جن کی التجاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، جن کے صبر کو اللہ نے قبول کیا ہے، ان کی برکت سے یہ نظام چل رہا ہے۔ ان کو نکال کے کم و پیش ہر مسلمان رب کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے کہ مجھے تیرے فیصلے قبول نہیں ہے۔ تو اللہ بولو جب رب کے سامنے یوں سینہ تان لیا یا رب کے کیے ہوئے فیصلے کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں ہے، تو اس کے اعتراض کی شکل ہے، اس کے اعتراض کی شکل کیا ہے کہ ہر پل شکوہ کرنا، گلہ کرنا، جو اپنے اوپر حالات ہیں وہ حالات لوگوں کو بتانے کہ میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں، میں اتنے عرصے سے جادو میں مبتلا ہوں، میری اولاد کو یہ ہو گیا ہے، میں مالی تنگ دستی کا شکار ہوں، میرا کاروبار نہیں چلتا، میری صحت نہیں ہے۔ یہ ہے سینہ تاننا۔ جب اپنے اوپر اترے ہوئے حالات لوگوں کو بتانا شروع کر دیے تو اللہ والوں میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ سمجھ لو کہ تمہاری بدبختی کا دورانیہ اب طویل ہوا چاہتا ہے۔ جہاں مرضی بھاگ لو دنیا بھر میں، جون سا مرضی تعویذ گنڈا کر لو، جون سا مرضی وظیفہ کر لو، جس مرضی پیر فقیر کے پاس چلے جاؤ، اب تمہاری کٹنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ رب کی جو غیرت ہے وہ جوش میں آتی ہے، رب کا غضب اترتا ہے کہ آج میں نے تیرے اعمال کے مطابق فیصلے اتارے تو تو ان فیصلوں پہ راضی نہیں ہے اور میری شکایتیں سارے زمانے میں تو لگاتا پھر رہا ہے۔ تو کل جب تو گناہ کر رہا تھا اس وقت تجھے ہوش نہیں تھی؟ کبھی اپنے پاپ بھی دنیا کو بتائے ہیں کہ اللہ نے مجھے سود سے روکا، میں سود کھاتا رہا، اللہ نے مجھے زنا اور بدکاری سے روکا، میں وہ سب کچھ کرتا رہا، اللہ نے حقوق العباد کا مجھے درس دیا، میرے تک پیغام پہنچایا، میں نے اس درس کو، اس پیغام کو پامال کیا، قرآن کے حکم کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑا، اور آج میں کیا کر رہا ہوں کہ جو رب نے میرے اعمال کے مطابق فیصلے اتارے ہیں ان فیصلوں کو میں قبول نہیں کر رہا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تو رب کو معاذ اللہ عادل نہیں مانتا، کہ وہ عدل کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کا نظام، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی فیصلے ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال نافرمانی والے ہوں گے تو فیصلے بھی ویسے پکڑ والے ہوں گے، اگر ہمارے اعمال جو ہے نیک صالح ہوں گے، اللہ کی رضا والے ہوں گے، تو پھر فیصلے بھی اللہ کی نعمتوں کی بارش کی صورت میں ہوں گے، جن فیصلوں کے اوپر ہم بھی راضی ہوں گے۔ تو جب اللہ والو ہم نے رب کے کسی فیصلے کے اوپر جب ہم نے اعتراض کیا، اب اس کے اعتراض کی یا رب کے فیصلے سے منہ موڑنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حالات آگے بیماری کے ہر بندے کو بتائے جا رہے ہیں، میں مر گیا، میں رول گیا، میں نے علاج کروایا، میں نے تعویذ دھاگا کروایا، مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رب کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ اور دوسری شکل کیا ہے جو انتہائی مخفی اور انتہائی خطرناک ہے، جو ہم میں سے کم و بیش ہر ایک کو لیے جا رہی ہے، برباد کیے جا رہی ہے، وہ یہ جب فیصلہ رب کا یا حالات اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہمارے حق میں آ گئے۔ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، ملازمت لگ گئی، بیٹی کی شادی ہو گئی، کاروبار چل پڑا، بیمار تھا تو صحت مل گئی، یعنی یہ سارے فیصلے کیا ہیں؟ میرے حق میں ہیں۔ اور ان کے اوپر کیا ہے کہ پیٹھ موڑ کے بھی نہیں دیکھنا کہ میں نے رب کا شکر ادا کرنا ہے، میں نے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کو اس وقت دو حصوں میں آپ تقسیم کر لیں، دو طبقوں میں تقسیم کر لیں۔
ایک وہ جن کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، ایک وہ ہے جن کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں۔ جن کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں وہ بے صبری کر کے مرتے جا رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، اور جن کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں وہ ناشکری کر کے ہلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو امت تو ساری کی ساری بربادی کی طرف ہے۔ اور یہی اللہ والو، اگر آپ طائرانہ نگاہ بھی ڈالیں پوری امت کے اوپر اور بالخصوص پاکستانی قوم کے اوپر، جتنی ناشکری آپ پاکستانی قوم کے اندر آپ سنیں گے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کافر کے منہ پہ بھی اتنی ناشکری نہیں ہے جتنی پاکستانی قوم کی زبان پہ یا اس پہ منہ پہ ناشکری ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، اگر میری بات سن کے کسی کو مرچیں لگ رہی ہیں کہ حضرت صاحب جو ہے وہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں یا ہمیں جو ہے وہ رگڑا دے رہے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی آپ یہاں سے نکلے، نادرن بائی پاس پہ جائیں، بائی پاس کے دونوں طرف جو فٹ پاتھ ہیں وہ کس باپ کی ملکیت ہے؟ گورنمنٹ کی جگہ ہے، حکومت کی جگہ ہے۔ لاہور کی مشہور سڑکوں پہ چلے جائیں، کسی شہر کی مشہور سڑکوں پہ چلے جائیں، معروف سڑکوں پہ چلے جائیں، اس کے جو دونوں اطراف خالی جگہ پڑی ہوتی ہے وہ جگہ کس کی ہے؟ حکومت کی۔ وہاں فروٹ والوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہت کچھ لگا ہوا ہے، میں صرف فروٹ والوں کی مثال دے رہا ہوں۔ آپ یہاں نادرن بائی پاس پہ چلے جائیں، فروٹ کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی دکانیں انہوں نے فروٹ کی سجائی ہوئی ہیں کہ جو صحیح کرائے کی دکانیں لے کر یا خود دکاندار ہیں ان کی دکانوں کے اندر بھی اتنا مال نہیں ہے جتنا انہوں نے سرکاری جگہ پہ مال لگایا ہوا ہے، اور روزانہ کی 3-3، 4-4، 5-5 لاکھ روپیہ سیل ہے۔ کتنی سیل ہے؟ 5-5۔ اللہ والو، آج تو آپ 1 کلو فروٹ لیتے ہو، کلو 1.5 کلو کوئی کنو یا اس طرح جو فروٹ آ رہا ہے وہ لیتے ہو، اور ساتھ درجن یا 2 درجن جو ہے وہ آپ کیلا لیتے ہو، آپ کا 2000 روپیہ بل بن جاتا ہے، 1500 روپیہ بل بن جاتا ہے، 1200 روپیہ بل بن جاتا ہے۔ آج تو کوئی تھوڑا سا فروٹ بھی لیتا ہے کہ 2 کلو وہ دے دو، 2 کلو یہ دے دو، آپ ساتھ مجھے یہ کیلے دے دو، یا کوئی ناشپاتی ہے وہ دے دو، یعنی کوئی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کوئی سیب لیتا ہے تو 2,500-3 ہزار روپیہ تو اللہ والو جو کلو لیتا ہے اس کا بل بن جاتا ہے۔ لاکھ روپیہ کمانا یا لاکھ روپے کی سیل کرنا تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو جتنے بڑے بڑے فروٹ کے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، 4-4، 5-5 لاکھ روپیہ سیل کر رہے ہیں۔ یہ بوسٹن روڈ کے اوپر ریڈی ہیں، نماز پڑھنے نہیں دیتی، مسجد کے آگے لگی ہوئی ہیں۔ کسی ایک ریڈی والے سے جا کے پوچھ لو، لاکھ روپے سے کم اس کی سیل نہیں ہے، اور 1 لاکھ روپے کی روزانہ سیل کر رہا ہے، اور اس کے اوپر 60% سے زیادہ منافع ہے فروٹ کے اندر۔ یعنی 100 روپے کی چیز لے کر آ رہا ہے، وہی چیز لا کر 600 کی 700 کی جو وہ بیچی جا رہی ہے، 40 روپے کلو لے کر آ رہا ہے، اور اس کو 250-300 روپے کلو جو ہے وہ ٹھوکے جا رہا ہے۔ اور جا کے پوچھ لیں، وہ کہے گا میرے سے بڑھ کے کوئی غریب ہی کوئی نہیں، میرے سے بڑھ کے کوئی مسکین ہی نہیں ہے، نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی اور کسی قسم کا خرچہ ہے، نہ بجلی کا خرچہ ہے، نہ موبائل کا خرچہ ہے، نہ دکان کا کرایہ ہے، گورنمنٹ کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، سڑکوں پہ قبضہ کر کے کاروبار ہو رہا ہے۔ اور جا کر پوچھ لیں تو بجائے شکر ادا کرنے کے، یہ کہنے کے کہ بھائی ہم دکانداروں سے بھی اچھے ہیں، ہم 1.5 لاکھ روپیہ دکان کے کرائے سے بچے ہیں، بجلی کے بلوں سے بچے ہیں، فون کے خرچوں سے بچے ہیں، اور دیگر جو دکانداروں کے اخراجات ہیں ہم ان سے بچے ہیں، گورنمنٹ کی جگہ پہ ہم لگا کے ہم لاکھوں روپے کی سیل کر رہے ہیں۔ اب اللہ جو 2.5-3-4 لاکھ روپے کی ٹھیلے والا سیل کر رہا ہے فروٹ لگا کے، اب لاہور میں، گلبرگ میں، ماڈل ٹاؤن میں، آپ کلمہ چوک، یہ جو سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں، ان کے آس پاس جنہوں نے فروٹ لگایا ہوا ہے، اب کسی کو جا کر ٹٹولیں، 4-5 لاکھ سے اس کی سیل کم نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 60% سے بھی زیادہ یہ منافع کماتے ہیں، ہمارے سے کوئی پردہ تو نہیں ہے نا۔ تو چلو میں ان کی مان لیتا ہوں کہ سارے خرچے نکال کے یہ 10% کماتے ہیں، یہ صحابہ کے دور والے مسلمان ہیں، مان لیتے ہیں۔ خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ خواب دیکھنے میں کوئی پیسہ تو نہیں لگتا، ہم خواب دیکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس امت کو جو ہے، اس قوم کو ایماندار مان لیتے ہیں، صحابہ کے دور کا مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ صرف تمام اخراجات نکال کے 10% یہ منافع کما رہے ہیں۔ تو 4 لاکھ کی سیل ہوگی تو روزانہ کا کتنا منافع آئے گا؟ 40,000 روپیہ۔ سمجھ آ رہی؟ تو مہینے کا کتنا بنے گا؟ 12 لاکھ روپیہ۔
ان پڑھ جاہل، تعلیم پہ ایک خرچہ نہیں ہوا، ایک پائی نہیں لگی، کوئی کرایہ نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، 10-12 لاکھ روپیہ کما کے بھی اس سے جا کے پوچھو وہ کہے گا مر گئے ہیں، ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ اور جب وہ دکان سے ہٹے گا تو جیب سے فون جو ہے وہ آئی فون نکال کے آپ کو دکھائے گا، موٹر سائیکل جو ہے وہ 1 to 5 ہوگی اس کے پاس۔ تو یہ ہماری قوم کی ایک تصویر ہے بھیانک، یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے، میں نے وہ مثال دی ہے جس سے آپ منہ نہ موڑ سکیں، آپ کے پاس کوئی توڑ نہ ہو۔ تو یہ اللہ جو ٹھیلا لگا رہا ہے اس کے منافع کا، اس کی کمائی کا یہ عالم ہے، تو دکانداروں کا، فیکٹری والوں کا، صنعت کاروں کا، سیاستدانوں کا، ججوں کا، جرنیلوں کا کیا عالم ہوگا کہ آپ کا ٹھیلا لگانے والا اتنا ذلیل جو ہے اور کمینہ اور حقیر ہو چکا ہے کہ اس کی زبان کے اوپر بھی شکر نہیں ہے کہ ساری نعمتیں مفت میں وہ ان سے استفادہ کر رہا ہے، تو کیا ہے زبان پہ، کیا ہے ناشکری ہے، مر گئے۔ تو میں عرض اللہ والو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری قوم چاہے وہ حالات اس کے حق میں آ رہے ہیں تب بھی وہ مرے جا رہی ہے، یا حالات اس کے مخالف ہیں تو تب بھی مرے جا رہی ہے۔ اگر حالات مخالف ہیں تو وہ بے صبری کی وجہ سے مرے جا رہی ہے، اور اگر حالات اس کے حق میں ہیں تو وہ ناشکری کی وجہ سے مرے جا رہی۔ یعنی دونوں طرف، ایک طرف ہم کیا کر رہے ہیں بے صبری، اور دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں ناشکری۔ ان دو باتوں نے اللہ والو ہمیں، ہمارے معاشرے کو، پاکستانی قوم کو بالخصوص اور بالعموم پوری امت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور یہ دو ایسے کفر ہیں جن کے فیصلے یوں ہوتے ہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ فرماتے تھے کہ تیری بے صبری سے تیری آزمائش ختم نہیں ہو جانی، ہاں یہ ضرور ہوگا کہ دورانیہ لمبا ہو جائے گا۔ تو یہیں سے اللہ والوں میں نے بات شروع کی ہے کہ جب ہم نے کسی آزمائش کے اندر بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تو ہم برباد ہو کے رہیں گے، اگر برباد نہیں بھی ہونا تو برباد ہو کے رہیں گے۔ اب کیا ہے، یہ تو میں نے آپ کو دنیا داروں کی ایک شکل دکھائی کہ فروٹ والی، یہ کہ میں نے مثال دی۔ اس جمعرات کو ایک صاحب آئے، میں نے کہا جی یہ پڑھو، یہاں کسی کا میسج آ گیا مجھے سوشل میڈیا پر، انہوں نے بھیجا جی یہ سمجھ نہیں آ رہی، بتا دیں حضرت صاحب ان کو کیا گائیڈ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی ان کو بتاؤ یہ پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو یہاں پہ آ رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہو گئے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں۔ یا میں نے کسی سے ویسے ملاقات کی، باہر کوئی مجھے مل گیا، کلینک پہ آ گیا، یہاں آ گیا، میں نے کہہ دیا جی یہ پڑھو۔ ہفتہ نہیں گزرے گا، کیا کرے گا؟ ہفتہ نہیں گزرے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے نمبر ڈھونڈ کے فون کیے جا رہے ہیں، نہ وقت کا پتہ ہے، نہ نماز کے وقت کا پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے کہ بھائی میں رات کو 3 بجے فون کر رہا ہوں، اس وقت کون سا میرا ساکڑ جو ہے وہ جاگ رہا ہوگا، کون اس وقت میرے لیے ہیلپ لائن پہ بیٹھا ہوگا کہ میں کوئی جو ہے وہ ریلوے میں فون کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اب تکلیف آئی ہے تو ایسی مت ماری ہوئی ہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس وقت فون کال نہ چل رہی ہوں ہمارے نمبر کے اوپر اور واٹس ایپ نہ چل رہے ہو۔ میں نے کتنی بار کہا کہ 10,000 سے نیچے آتا نہیں۔ ابھی جمعے والے دن بھی ہمارا واٹس ایپ کا نمبر جو بین ہو گیا، 4 گھنٹے لگا کے معذرت کر کے اپالوجائز کر کے ہم نے وہ نمبر جو ہے وہ اپنا بحال جو ہے وہ کروایا، ورنہ سارا ڈیٹا، سارا ریکارڈ، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہماری ہے۔ یہ رویہ کیا ہے کہ اب بس میں مصیبت میں آیا ہوں، میرا حضرت صاحب سے رابطہ ہو، وظیفہ آپ نے دیا، حضرت صاحب رزلٹ نہیں ملا۔ بھئی حضرت صاحب ساتھ کہہ رہے ہو، یا تو مجھے اللہ کہو نا خدا کہو، پھر رزلٹ نہیں ملا، یا میں خدا ہوں تو رزلٹ نہیں ملا پھر تو میں ذمہ دار ہوں، میں تمہارے سے بھی زیادہ ناقص، عاجز اور کمزور اور محتاج ہوں، اور اب رب کی کھڑکی لگی ہے، نہ دن دیکھ رہے ہو، نہ رات دیکھ رہے ہو، نہ نماز کا وقت دے رہے ہو، 24 گھنٹے کال ہو رہی ہے، اور کال کرنے والے کو ذرا احساس نہیں ہے کہ یہ میں جو کس وقت کال کر رہا ہوں یہ کال کسی کو اٹھانے کا وقت بھی ہے، یہ اٹھانے کا وقت بھی ہے، کوئی اس وقت رات کو 2:30 بجے 3 بجے 2 بجے یہ کال کو اٹھانے کا کسی کا وقت بھی ہے، تو دن رات لگے۔ تو اللہ بولو یہ کیا ہے؟ بے صبری ہے۔ کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیا ہے، ہفتہ پڑھا ہے، اب جی آرام نہیں آیا، تو بھائی نہیں آیا، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم فیس لیتے ہیں دوائی لکھنے کی، شفا کی فیس نہیں لیتے،
اسی طرح یہاں میں اعمال بتاتا ہوں تو اعمال جو ہے وہ بتانا، اعمال کی طرف راغب کرنا، اللہ کی طرف راغب کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اعمال بتاتا ہوں، اعمال کے ساتھ فیصلے نہیں سناتا، فیصلے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ کبھی میں نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ کرو گے تو میں یہ کروا دوں گا، میں یہ کروا دوں گا۔ بھائی جب تم قرآن پڑھ رہے ہو، جو بتایا ہے وہ پڑھ رہے ہو، تو تمہارا اپنے پڑھنے کے اوپر، اپنے رب کے اوپر، قرآن کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اب 2 ہفتے نہیں گزریں گے، بلکہ ہفتہ بھی نہیں گزرے گا، حضرت صاحب نے آپ نے کہا تھا بیٹی جو اب عزت کے ساتھ گھر چلی جائے گی، ابھی گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ بھائی گھر بیٹھی ہوئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دعا کر سکتا ہوں، یا میں نے خدا نخواستہ گھر بٹھائی ہے جو مجھے آپ بار بار جو ہے وہ کوسنے دے رہے ہو کہ گھر بیٹھی ہوئی ہے، ابھی تک جی سسرال والوں نے بلایا نہیں ہے، وہ جی میرے پیسے ڈوب گئے تھے، وظیفہ پڑھ رہا ہوں، پیسے ابھی تک ملے نہیں ہیں، تو میرے مشورے کے ساتھ ڈبوئے تھے۔ بھائی تجھے پڑھنے کے لیے بتا دیا ہے، قرآن دیا ہے، کوئی جنتر منتر نہیں دیا، قرآن دیا ہے، کوئی تعویذ دھاگا نہیں دیا، جنتر منتر نہیں دیا۔ تجھے قرآن سے نفع نہیں ہو رہا تو صلاۃ الحاجت کا اہتمام کر، اللہ سے مانگ اور اللہ کے فیصلوں کا انتظار کر۔ تو اب یہ کیا ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے اس کے اندر بھی یہ بے صبری ہے، اور یہی ناشکری جو دین طبقہ ہے، دین سے دور ہے، اس کے اندر بھی یہی بے صبری، یہی ناشکری، اور دیندار کے اندر بھی یہی بے صبری اور یہی ناشکری۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ساری امت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور بالخصوص پاکستانی قوم کا، کہ آج ہمارے اعمال اتنے گھٹیا، اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اللہ والو آج رب جو ہے، جو ہمیں آفیسر دے رہا ہے، جو حاکم دے رہا ہے، بد سے بدتر ہے۔ ہر آنے والا دن ہمارا بد سے بدتر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ امت جو ہے وہ اعمال میں نیچے ہی نیچے جاتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات سناتا ہوں۔ دیوبند حضرات کے ایک بزرگ تھے، یعنی دیوبند مسلک کے بزرگ تو سانجے ہوتے ہیں، رانجا اور بزرگ سب کا سانجا، خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ۔ کچھ عرصہ پہلے کنیا شریف والے، اب انہوں نے وصال ہوا ہے، پردہ کیا ہے۔ میں ایک دفعہ ان کے صاحبزادوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی مدینہ پاک میں، کافی طویل ملاقات ان کے ساتھ ہوئی۔ تو ان کے بزرگوں کے پاس، یعنی ان کے والد محترم کے پاس، حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے پاس، ایک ملتان کے عالم دین وہاں تشریف لے کر گئے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب جو ہے وہ سنانا تھا۔ تو خواجہ خان محمد صاحب کے ان دنوں میں آخری ایام چل رہے تھے، یعنی زندگی کے آخری ایام تھے، اسی کے جو 2 4 5 مہینے کے بعد پھر ان کا وصال ہو گیا۔ تو وہ عالم دین، یعنی ملتان سے ایک بہت مشہور مدرسہ ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ اس سے ان کا تعلق ہے، وہ وہاں خواجہ خان محمد صاحب کے پاس جو وہ تشریف لے کر گئے۔ تو جا کے انہوں نے اپنا خواب سنایا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے۔ ذرا جاگتے رہیے گا، میں نے بھی فکرہ کیا بولا ہے کہ ہر آنے والا دن ہماری قوم کا، میں اب اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس امت کا یہ جو ٹکڑا ہے حصہ، اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہر آنے والا دن ہمارے اوپر کیا ہے؟ بد سے بدتر۔ اور میں نے کیا لفظ بولا اس کے ساتھ، یا کیا فکرہ اضافی بولا ہے کہ بد سے بدتر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہر آنے والے دن میں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے فیصلے جو ہے وہ اس طرح کے آ رہے ہیں، غضبناک فیصلے جو وہ آ رہے ہیں۔ تو ان عالم دین نے جب اندر پیغام بھیجا خدام کے ذریعے، جی میں فلان جگہ سے آیا ہوں، تو خواجہ خان محمد صاحب نے ان عالم دین کو اندر بلا لیا۔ تو وہ علیل تھے، لیٹے ہوئے تھے، بات چیت چلتی رہی۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مجھے ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو جو ہی کملی والے کا نام آیا تو خواجہ خان محمد صاحب نے اشارہ کیا کہ مجھے ذرا سیدھے کر کے جو وہ بٹھاؤ۔ تو خدام نے جو ہے وہ سہارا دیا، تکیہ لگا کے آپ کو سیدھا کر کے بٹھا دیا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے بقول ان کے، اب ذرا یہ خواب ہے، کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ جس کا میں حوالہ دوں، انہی کے اوپر، خواب سنانے والے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عالم دین نے کہا کہ شیخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، یہ باتیں ہوئیں، اور آخر پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ 2 بندے ہیں اس وقت امت میں، تو ان سے دعا کرواؤ۔ ایک ہے مصر میں، وہاں تو جا نہیں سکتا، تو خواجہ خان محمد صاحب کے پاس جا اور میری امت کے لیے دعا کروا۔
میری امت کے لیے دعا کروا۔ تو میں ایک تو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، اور دوسرا یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ شیخ آپ امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت امت کی جو ہے وہ اصلاح فرما دے، یہ دین کی طرف جو ہے وہ لوٹ آئے، تاکہ جو حالات ہیں وہ ہمارے بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اب یہاں ذرا رکیے گا، جب یہ ساری بات ہو رہی تھی اس وقت قوم جو ہے وہ مشرف سے ناک تنگ آئی ہوئی تھی، یعنی مشرف نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا، دینی حلقوں کو برباد کر دیا، ہر جگہ سیاست آ گئی، اور لوگ جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی زندگیاں اجیرن ہوئی تھی، لوگ کیا چاہتے تھے؟ چھٹکارا مل جائے۔ تو خواجہ خان صاحب نے نا جو دعا کی، دعا میں روتے رہے، جب ہاتھ چہرے پہ پھیر لیے تو جو فکرہ انہوں نے دیا، میں اصل میں وہ فکرہ آپ کو دینا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی لمبی بات جو ہے وہ سنائی ہے۔ مشرف کا دور ختم ہوا، یعنی وہ حکومت سے تو نکل گیا، ایک قسم کا وہ صدارت میں چلا گیا، وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بے شک وہ موجود تو تھا، اس وقت صدر تھا، لیکن وہ بے اختیار کرسی ہے تو وہ صدارت میں چلا گیا، تو یوں کہنے وہ حکومت ختم ہو گئی۔ تو حکومت کس کو مل گئی؟ زرداری کو۔ یاد ہے نا کچھ تاریخ تھوڑی سی، کل کی بات ہے، حکومت کس کو مل گئی تھی؟ زرداری کو۔ تو جب خواجہ خان محمد صاحب نے رو کے دعا کر لی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر لی، تو انہوں نے ایک فکرہ ارشاد فرمایا تھا، وہ فکرہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مشرف کے بعد، جاگ رہے ہیں، مشرف کے بعد زرداری کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ امت اعمال میں اور گر گئی ہے، کہ امت اعمال میں یعنی پاکستانی قوم نیک اعمال میں اور گر گئی ہے، کہ اللہ نے ایک بد کو جو ہے وہ اتارا، ہٹایا، اور ایک بدترین کو جو ہے وہ مسلط کر دیا، بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین۔ آپ اس کے بعد دیکھ لیں جو حکومتیں آئی ہیں، اور اس کے بعد یہ جو آخری حکومت ختم ہوئی ہے، یہاں آ کے ہم بدترین حکومتوں کے نیچے آ گئے، یعنی ہمارے اوپر مسلط ہو گئی، اور ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے عدالتوں نے، جرنیلوں نے، سب نے مل کے جو کھیل کھیلا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی سزا مل گئی ہے۔ آج کیا ہے کہ جو امیر ہے وہ بھی رو رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ بھی رو رہا ہے، امیر ہے وہ بھی دکھی ہے، غریب جو ہے وہ بھی دکھی ہے۔ تو اصل میں حقیقت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سزا اپنے اعمال کی ہے۔ ہم مردہ کس میں ڈال دیں؟ پی ٹی آئی نے کر دیا، نون لیگ نے کر دیا، پی 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 نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، عدالت نے کر دیا، جرنیلوں نے کر دیا۔ اللہ والو کسی کی کیا جرت ہے کہ کملی والے کے غلام کے اوپر کوئی حکومت کر جائے؟ تو 5 فٹ کے جسم کے اوپر نبی کی شریعت کو نافذ کر دے، سارا زمانہ تیرے قدموں میں ہوگا۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اپنے پر نافذ نہیں کرتے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک طبقہ جس کے حق میں فیصلے آئے وہ ناشکری کیے جا رہا ہے، جس کے خلاف فیصلے آئے وہ بے صبری کیے جا رہا ہے۔ اللہ تو جو میں نے بات کہی وہ کیا تھی کہ جب ہمارے اوپر حالات ناموافق آئے اور ہماری زبان سے جادو جادو جادو، بیماری بیماری بیماری، مالی تنگ دستی، بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہے تو دے فون پہ فون، وظیفے پہ وظیفہ، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، جب یہ والا وتیرہ ہمارا شروع ہو گیا یا بن گیا یہ رویہ، تو سمجھ لو کہ ہماری بدبختی اب ختم ہونے والی نہیں ہے، اب ہماری بدبختی کے دن لمبے ہو گئے ہیں۔ اب یہ جتنی میں نے بات کی ہے اس کی میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں۔ رب نے قرآن اتارا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اس کے پیچھے سیاق و سباق کیا چل رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے اوپر آزمائش یا کڑا وقت، ناموافق حالات آ جائیں تمہارے رب کی طرف سے، اب مضمون ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اے ایمان والو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے اپنی مدد اتارنے کے 2 ذرائع بتائے ہیں کہ میری مدد 2 طریقوں سے آئے گی، ایک کیا ہے نماز کے ذریعے اور دوسرا کیا ہے صبر کے ذریعے۔ اب اللہ والو اپنے اندر جھانکو، کیا تم اللہ سے مدد اپنے حالات بدلنے کے لیے یا حالات سے نکلنے کے لیے ان 2 طریقوں سے مانگ رہے؟
ابھی پرسوں میں نے بیان کے اندر یہی لتاڑا ہے کہ اللہ نے رزق کا دروازہ بنایا ہے، اس کا نام لکھا ہے سبحان اللہ۔ مثال دے رہا تھا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ رزق ملے گا سبحان اللہ کے ذریعے، میری پاکی کے ذریعے، ذکر جمالی کے ذریعے۔ ہم نے رزق کا دروازہ کون سا بنا لیا؟ آیت کریمہ۔ کون سا بنا لیا؟ آیت کریمہ۔ تو پھر ہم کیسے اجڑے ہیں، کیسے اجڑے ہیں؟ اور آگے سے شرمندہ ہونے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے ہم نے کیا توجیہ پیش کی کہ بھائی یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو میں نے پھر کیا سمجھایا تھا کہ اگر یہ خانقاہ ہے تو خانقاہ کا دروازہ آنے کو ادھر ہے، تو کوئی ادھر ٹھڈے مار رہا ہو تو ہم اس کو روکے تو ہم کو کہ جی بھائی یہ بھی تو خانقاہ ہی ہے۔ بھائی خانقاہ ہے لیکن اس کو آنے کا دروازہ ادھر ہے۔ بے نہیں اللہ رب العزت نے جو مختلف دروازے بنائے ہیں، وہ باب جو بنائے ہیں، ان میں ایک باب کیا ہے؟ رزق کا ہے، اور وہ ملے گا ذکر جمالی کے ذریعے، حضور کی غلامی کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے، سبحان اللہ کے ذکر کے ذریعے، الحمدللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ اکبر کے ذکر کے ذریعے، یا دیگر جو جمالی اذکار ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ رزق ملے گا۔ اور ہم نے کہاں ڈھونڈا؟ آیت کریمہ کے ذریعے۔ تو پھر کسی آیت کریمہ پڑھنے والے کو آج تک رزق مل گیا ہے؟ جو آیا ہے وہ بھی چلا گیا، اولادیں بھی نافرمان ہوگی، گھر کے گھر اجڑ گئے، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ پڑھو اور 1.25 لاکھ، پڑھو اور 1.25 لاکھ۔ پڑھانے والوں کی بھی خیر اور پڑھنے والوں کی بھی خیر ہے۔ اللہ ہمیں بھی زندگی دے، آپ کو بھی صحت تندرستی دے۔ ہم اپنی آنکھوں سے تمہارا انجام دیکھ رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ جو فقیر یہ کہتا ہے، پہلے تک تو پردے تھے نا، پہلے تک تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آیت کریمہ سے کیا ہو جاتا ہے، ذکر جلالی سے کیا ہو جاتا ہے۔ اب تو شافی نے پردے ہٹا دیے اللہ کے حکم سے، تو اب تم بیان بھی سنو گے، اپنا انجام بھی دیکھو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ شافی سچا روندہ سی، شافی سچا روندہ سی۔ اب یہی بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں رزق کہاں سے ملنا تھا اور ہم ڈھونڈ کہاں سے رہے۔ بے نہیں اللہ کی مدد آنی تھی نماز کے ذریعے، اللہ کی مدد آنی تھی صبر کے ذریعے، اور ہم نے کہاں سے ڈھونڈی؟ درباروں سے، مزاروں سے، درگاہوں سے، وظیفوں سے، تویزوں سے، گھوڑے کی کھری سے، کالے کپڑے سے، نال سے، اور کڑیاں پہن کے، یا مور کے پنکھ ہیں یا مور کے پر ہیں، ہم نے اللہ کی مدد وہاں سے ڈھونڈی اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ رتی برابر بھی شرمندگی نہیں اپنے کیے پہ، رتی برابر بھی شرمندگی نہیں اپنے کیے پہ۔ کیوں؟ جب قرآن کو پیٹھ دکھائی، قرآن کو جو اوپر پرچھتی پہ چڑھا دیا، الماری میں بند کر دیا کہ تیرا ہمارے سے آج تک، آج کے بعد الماری میں بند کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آج کے بعد کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ وہ سلوک کیا جو گھر کی، دکان کی، مکان کی رجسٹری کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ رجسٹری کے کاغذات کب نکلتے ہیں؟ جب پنچایتیں بیٹھ دی ہیں، ونڈا پیندیاں نے، تقسیم ہوتی وراثت یا جائیداد بیچی جائے، ورنہ روز جو ہے وہ کوئی مکان کی رجسٹری کے کاغذات نکال کے دیکھتے نہیں دیکھتا۔ ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ تجھے اسی دن ہی نکالوں گا جس دن میری بیٹی یا بہن کو طلاق ہوگی، اس پہ تہمت لگے گی، پنچایت بیٹھے گی، نیا دینا پڑے گا، تو پھر میں ہاتھ رکھنے کے لیے، قسم کھانے کے لیے قرآن باہر نکالوں گا۔ یا بیٹی کو رخصت کرنا ہوگا تو نیچے سے گزارنے کے لیے قرآن نکالوں گا۔ یا پھر اللہ خیر کرے اماں مرے گی، ابا مرے گا، وڈا گوشت پکے گا، دیگا کھڑکن گیاں، پھر اس دن قرآن نکلے گا کہ چلو یار پارا پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو۔ نہیں بھی پڑھنا آتا کھول کے بیٹھ جاؤ، لوگ کیا کہیں گے میں نہیں پڑھ رہا۔ اگر میں ہی نہیں پڑھوں گا تو جو آئے ہوئے ہیں یہ کیسے پڑھیں گے؟ یہ ہے قرآن کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر۔ تو جب قرآن کی عظمت یہ رہ گئی تو اللہ نے یہ اپنا حکم ہی ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ ہم کدھر لگ گئے؟ کھریوں کے پیچھے۔ کدھر لگ گئے؟ کھریوں کے پیچھے، ملنگوں کے پیچھے، ڈبہ پیروں کے پیچھے۔ تو اللہ نے کیا طریقہ بتایا تھا کہ تمہارے اوپر حالات ایسے آ جائیں جو تمہیں مناسب نہیں لگ رہے، یا تم گر جو ان حالات کے اندر، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور نماز کے ذریعے مدد مانگتے رہو، مدد آ کرے گی۔ اور ہم نے کون سا رستہ اختیار کیا ہے؟ کوئی شرمندگی ہوئی ہے اس پہ؟ کوئی ندامت ہوئی ہے؟ یعنی ہم وہ دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹا رہے ہیں جس دروازے سے اللہ کی مدد کا وعدہ ہی نہیں ہے،
उस दरवाजे से मदद आनी ही नहीं है। मेरे घर का दरवाजा इधर है, कोई मेरे घर की पिछली वाली दीवार को जो है वो दस्तक देता रहे और वो ये रोए कि जी 10 दिन से मैं खड़ा हूं, आपने दरवाजा नहीं खोला, 10 घंटे से खड़ा हूं, दरवाजा नहीं खोला, 10 मिनट से खड़ा हूं, दरवाजा नहीं खोला, तो मैं जब मालूम मुझे हो, मैं उसको देखूं तो मैं क्या कहूंगा कि तुझे इतनी अकल नहीं है कि दरवाजा इधर है, तू दस्तक इधर दे रहा है, और वो आगे से बेशर्मी के साथ के घर तो ਤੁਹਾਡਾ ही है ना, घर ही है ना, दस्तक इधरों दइए या दस्तक इधरों दइए। यही आज के पाकिस्तानी और बिलअमूम पाकिस्तानी और बिलखसूस पाकिस्तानी और बिलअमूम उम्मत की यही जो है वो बेशर्मी है कि जी पुकारते तो अल्लाह ही को है ना जी, पुकारते साडा मकसद है अल्लाह ने पुकारना है ना भाई। जैसे अल्लाह ने पुकारने का कहा है, हुक्म दिया है, जब तक हमारा वो तरीका नहीं होगा तो वो मदद आएगी, मदद आएगी। मैं एक आसान मिसाल दे देता हूं, क्योंकि औरतें बयान ज्यादा सुनती हैं, मैं उनके समझाने के लिए उन्हीं के शुबे की मिसाल दे रहा हूं। एक बच्चा है, वो बच्चा जो है मां के बदन से नफा उठाता है, मां के बदन से नफा उठाता है, मां की छातियों से नफा उठाता है, दूध पीता है, अपनी प्यास और भूख बुझाता है। तो जो मां की छातियां हैं वो मां के जिस्म के साथ है, जब तक वो मुंह जो है छातियों को नहीं मारेगा, छातियों को नहीं चूसेगा, तो क्या उसे दूध मिल जाएगा? अब वो मां के बदन को मुंह मारता रहे इधर उधर और कहे कि मां के पास दूध ही नहीं है, मां के पास दूध ही नहीं है, मां मेरी प्यास बुझाने पे कादिर ही नहीं है। ये है बदबख्ती आज के मुसलमान की, ये है आज की मुसलमान की बदबख्ती, मजहबी तबके की बदबख्ती, जो वज़ाइफ पढ़ता है और साथ अंदर से कुरलाता है, गिले शिकवे करता है, साडी रब सुनदा ही कोई नहीं, साडी रब सुनदा ही कोई नहीं माज़अल्लाह। हम तो वजीफे पढ़ पढ़ के मर गए। मैंने मिसाल दी है कि बच्चा मां के बदन को सर तपा भी मुंह मारता रहे, दूध मिल जाएगा? जहां अल्लाह ने निजाम बनाया है वहां तक नहीं जाएगा तो दूध नहीं मिलेगा, जितना भी मुंह मारे। तो मेरा ख्याल है अब इंसान को थोड़ी सी भी हया हो तो इंसान अपने किए पे तौबा कर ले कि भाई अल्लाह ने जो रास्ता बनाया है मदद का या निजाम बनाया है, जो तरीका बनाया है, वो क्या है? नमाज के जरिए, सब्र के जरिए। भाई तुझे पढ़ने के लिए एक अमल दे दिया है, हौसले का साथ अल्लाह को पुकारता रहे। बार बार मुझे फोन करोगे, राबते करोगे, मैं क्या करूंगा? तंग आके मैं कहूंगा जान छुड़ाने के लिए इनको कहो फलां चीज भी पढ़ लें, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। बताओ फिर मेरे में और फी ज़माना जो पीर है उनमें क्या फर्क रह जाएगा? फिर जो मेरा मिशन है वज़ाइफ से उम्मत को निकाल के हुजूर की गुलामी की तरफ लेके आना, मैं तो अपने हाथों ही उसको बर्बाद कर बैठूंगा। कल आप मुझे कोसने दोगे, आप लोगों को कहते हैं जी 20-20 वज़ाइफ देते हैं, आपने खुद भी तो 15 दिए हुए हैं। मैं कहता हूं कि वज़ाइफ नहीं करने, पहले वज़ाइफ की दुनिया में आना ही नहीं है, और अगर हालात तुम्हें ले आए हैं तो फिर एक अमल करो, मुस्तकिल करो, अल्लाह से मदद मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, सब्र करते रहो। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा मदद उतर के रहेगी, अल्लाह पिछले भी हिसाब बराबर इंशाअल्लाह कर देगा। अगर बार बार हमें जलील करोगे तो मैंने जिस तरह लोगों को कहा है, सोशल मीडिया वालों को भी, जो 1 से 2 बार मैसेज करे उसको कहो ये पढ़ो, उसको इजाजत दे दिया करो। अभी अल्लाह वालों हमने नाम के हरूफ के पैकेज बना के दिए हैं कि आपका ए से नाम है तो आप ये पढ़े, पूरा पैकेज बना के दिया जिंदगी गुजारने का सदके तक। और अब ये कौम किधर लग पड़ी है, हजरत साहब ये पैकेज वाले मैं अमाल कर रहा हूं, मैं दीगर अमाल भी कर सकता हूं। अब अल्लाह वाले बंदे का दिल चाहता है टकरे मारे दीवारों को कि इस कौम को क्या फायदा है अपना सर खपाने का या खून जलाने का, कि जो सारी बात समझ के भी, बयानात सुन के भी, रज्जत में फंस के भी, खुद बर्बाद हो के भी, खानदान को बर्बाद करके भी, माशरे उम्मत को बर्बाद करके भी रत्ती बराबर भी शर्मिंदगी नहीं है, रत्ती बराबर भी शर्मिंदगी नहीं है। फिर बात भी समझ ली है कि भाई मैं पैकेज वाले अमाल कर रहा हूं, उस बयान के अंदर बार बार कहा भाई रोड मैप देने का मतलब ये है कि आपने बाहर नहीं निकलना, तो जिद फिर कहां है कि जी हम ये अमल ना कर ले। इसलिए फिर मैंने वो बयानात का सिलसिला रोक दिया है कि अब तड़पाऊंगा, जलाऊंगा, फिर बयान करूंगा। क्यों? मुफ्त फैज की कदर नहीं है, मुफ्त फैज की कदर नहीं है। जब तलवे चाटोगे ना यहां आके, फिर अगले बयानात जो अगले हरूफ रह गए फिर उन पे कलाम करूंगा। जब इतनी मेरे बताए कि बेकदरी है तो मुझे बोलने का, चीखने का क्या फायदा है?
تو اللہ بولو یہ ہمارا وتیرہ ہے، یہ ہمارا رویہ ہے جو ہمیں مسائل سے نکلنے نہیں دے رہا۔ اور الحمدللہ وہ بہن بھائی، بچے، نوجوان، بزرگ جن کے دل میں اللہ نے بات کو اتار دیا ہے، الحمدللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب مر جائیں گے چھری کے ساتھ ٹکڑے کوئی کر دے، آج کے بعد آپ کی بات پہ ہم نے جو لبیک کہہ دی ہے، وظیفہ نہیں کرنا، بس کملی والے پہ درود پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، مسنون اذکار کریں گے، جتنی اللہ آسانی کرے گا، توفیق دے گا، اتنا قرآن پڑھ لیں گے۔ اور 2 شرطیں جو آپ نے لگائی ہیں، نظروں کی حفاظت اور رزق حلال۔ تو اب یہ ساری بات اللہ والو جو میں کر کے آیا ہوں، میں نے کیا کہا کہ جب زبان پہ گلے شکوے آ گئے، بے صبری آ گئی، جلد بازی آ گئی، ادھر حضرت صاحب سے رابطہ کرو، وظیفہ لو، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، کبھی پیروں کو مانتے نہیں، کبھی مانتے ہیں تو خدا مانتے ہیں، کبھی مانتے نہیں ہیں، کبھی مانتے ہیں تو الہ مانتے ہیں۔ تو جب اللہ بولے یہ والی بے صبری آ گئی، تو میں نے شروع میں ایک فقرہ بولا تھا کہ پھر تم سمجھ لے کہ تیری بدبختی کے دن جو ہے یا دورانیہ جو ہے وہ طویل ہوا چاہتا ہے۔ کوئی زمانے کا پیر فقیر، کوئی ورد وظیفہ، کوئی جادو ٹونا، کوئی تعویذ تجھے ان حالات سے نکال نہیں سکتا۔ اگر تو صبر کر لے اور نماز کے ذریعے جو ذکر بتایا ہے پڑھنے کو، اس کے ذریعے اللہ سے مدد خاموشی کے ساتھ طلب کرتا رہے اور زبان کو لگا لے تالے، اللہ والے اگلے دن کا تو سورج نہیں دیکھے گا، اللہ تیرے حالات کو بدل دے گا۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، یہ 15ویں صدی کا مسلمان ہے، تو نبی ہے، تو ایوب ہے کہ تیرے اوپر اللہ 18 سال کی بیماری ڈال دے گا، یا تو صحابی رسول ہے، تیرے اوپر 13 سال کی کم و بیش مکی زندگی اللہ ڈال دے گا۔ ہمارا تو اللہ بولو 13 منٹ وضو نہیں رہتا، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہمارا تو 13 منٹ وضو نہیں رہتا، ہم تو 13 منٹ کسی سے وعدہ کیا ہو اس وعدے پہ نہیں رہتے، اس عہد پہ نہیں رہتے۔ تو کیا اللہ ہمارے اوپر آزمائشیں جو وہ نبیوں والی ڈالے گا، ولیوں والی ڈالے گا، انبیاء علیہ السلام والی ڈالے گا، یا صحابہ والی 13 سال کی ڈالے گا، مکی دور دے گا ہمیں؟ اللہ صرف یہ ہماری بے صبری، بے چینی، ناشکری، یہ جو کفر ہے، یہ ہمارے مسائل کو جو ہے وہ گمبھیر کر دیتا ہے، ہمارے مسائل کو بڑھا دیتا ہے۔ آج کے دور میں تو اللہ والوں مسائل یوں آتے ہیں، ایسے اللہ تھپکی مار کے نکالتا جاتا ہے، صرف خانہ پوری ہوتی جائے تاکہ فرشتوں کے سامنے ایک حجت پوری ہو جائے کہ بندے کو میں نے آزما لیا ہے، بندے کو میں نے آزما لیا ہے۔ اس دور میں ایمان ہی نہیں ہے، جب ایمان ہی نہیں ہے تو آزمائشیں کہاں سے آ جائیں گی؟ آزمائشیں تو جڑی ہیں ایمان کے ساتھ۔ تو میں نے ایمان کا معیار کیا بتایا ہے کہ 13 منٹ وضو نہیں ہے۔ لوگ نماز پڑھ کے خانقاہ سے نکلتے ہیں، مسجد کے دروازے سے نکل رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگوں سے پوچھے بھجن یہ قرآن ذرا پکڑ لیجیے گا، وہ کہے گا میرا وضو نہیں ہے۔ کسی سے ویسے کہو گے آپ کا وضو ہے تو وہ جھوٹ بولے گا نا۔ اب ہاتھ میں قرآن پکڑو، انہوں نے کہنا بھائی یہ قرآن پکڑیے گا، یہ قرآن پکڑیے گا، ہر چوتھا بندہ آپ کو کہے گا میرا وضو نہیں ہے۔ ابھی مسجد سے جوتے پہن کے نکل رہا تھا، وضو ختم ہو گیا۔ گھر میں مائیں بہنیں ہیں، مصلی جو ہے وہ لپیٹ کے کچن میں نہیں گئی، وضو ختم ہو گیا ہے۔ اللہ بولو یہ تمہارا ایمان ہے، یہ ہماری صحتیں ہیں آج کل کی۔ تو آزمائشیں آئیں گی انبیاء علیہ السلام والی 18 سال والی، صرف یہ ہم جو اتنا گھسیٹے جا رہے ہیں وہ کس وجہ سے کہ ہم صبر نہیں کرتے۔ تو اللہ نے والا 2 دروازے بتائے ہیں جدھر سے مدد آئے گی، ایک ہے نماز کا دروازہ اور ایک ہے صبر کا دروازہ۔ جو نقطہ اللہ والا دینا چاہ رہا ہوں، جب تک ان 2 دروازوں کو دستک نہیں دو گے، سارے زمانے کے دروازے بھی توڑ دو گے، مدد نہیں۔ ہوں دسو میرے واٹس ایپ پہ کال کرنی ہے، نمبروں پہ کال کرنی ہے، میں ساری رات یہاں بیٹھا ہوں، میں نے کون سی اٹھانی ہے؟ چپ کے کرو، پیر چپ کے کرو، پیر دی مٹی نہ ہلن دو، دن رات کرو، میں نے کون سی اٹھانی ہے؟ ساری رات آپ کو سمجھانے بجھانے کے لیے تو یہاں ہوتا ہوں، ہفتے کے 5 دن میں یہاں ہوں، تو میں نے کون سی کال اٹھانی ہے؟ ہر بیان کے اندر اتنی تفصیل موجود ہوتی ہے کہ میرے سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اپنے بیانات سوشل میڈیا پہ اس لیے اپلوڈ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں۔ ہم تو کہتے ہیں گھر بیٹھ کے اپنا علاج کرو، جب ہمارے پاس آؤ تو محض اللہ کی رضا کے لیے آؤ، حضور کے غلاموں کی زیارت کے لیے آؤ، اللہ والوں کی زیارت کے لیے آؤ، اللہ رسول کی محبت کے لیے آؤ، اللہ رسول کے ذکر کے لیے آؤ۔ یہ جو طویز دھاگا ہے، جھاڑ بونچھ ہے، یہ اتنا تفصیل کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ میرے سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں کوئی عامل تو نہیں ہوں کہ میں اپنے کاروبار کے لیے، کمپنی کی مشہوری کے لیے، آستانے کی مشہوری کے لیے بیانات کر رہا ہوں۔ ہم تو امت کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں اور ہر بات سمجھا رہے ہیں۔
تو اس لیے میرے سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر دن رات پھر فون کرنے ہیں, وظیفے بدلوانے ہیں. حضرت صاحب اے لے لو تو اے دے دو. جس طرح بچے ہوتے ہیں نا, ان کو چیز دی جائے تو دوسری دکھا دی جائے تو فوراً کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں اے لے لو, اے واپس کر دو, یہ نہیں میں نے لینی. اللہ بولو آج ہمارا یہ حال بنا ہوا ہے. ہمارا یقین کس پہ بن گیا؟ پیر کے تمیزوں پہ, پیر کے وظیفوں پہ. تو میرے رب نے نظام اتنا سادہ بنایا ہے کہ تیرے پر کوئی تکلیف آ جائے بس چپ کر جا. اچھے دن بھی تو میں نے بھیجے تھے. اس وقت تیری زبان الحمدللہ الحمدللہ شکر کرتے تھکی تھی. اس وقت تو نے پیٹھ موڑ لی, مجھے بھول گیا کہ دینے والا کون ہے. آج تھوڑی سی تتی ہوا آئی ہے, تو سارے زمانے کو میری شکایتیں لگا رہا ہے. جو تیرا نامہ اعمال روزانہ رات کو گناہوں سے لتھڑا ہوا بھرا ہوا میرے پاس آتا ہے, کبھی میں نے فرشتوں کے سامنے تیری شکایتیں لگائی ہیں؟ جو تو اعمال صبح سے لے کے شام تک کرتا ہے, اگر تیرے اعمال میں تجھے زمانے میں دکھا دوں, کیا تو زمانے میں معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل رہ جائے گا؟ تو میں پردے ڈالتا ہوں, بندے تو تھوڑا سا صبر کر لے, بس حجت پوری ہو جائے. فرشتوں کے سامنے میں نے آزما لیا ہے, بس نکال دوں گا. بس میں کیا کروں گا؟ نکال دوں گا. لیکن اگر تو تیزیاں دکھائے گا, میں ادھر سے نکل جاؤں, میں پیچھے سے نکل جاؤں, میں آگے سے نکل جاؤں, تو اللہ والے وہ تو پٹھان نہیں کسی نے نکلن دینا ہے گا, میں تو رب ہے گا وہاں. اور پٹھان کھڑے ہو نا چیک پوسٹ پہ, تو وہ کسی کو کسکنے نہیں دیتے, یا فوجی کھڑے ہوں خاص طور پہ تو کسی کو کچھ کریں, جتنی مرضی چلاکیاں آپ چیک پوسٹ پہ کریں, ادھر سے نکل لے, کارڈ دکھا کے یہ کریں وہ کریں, پتہ نہیں لائن میں لگو جا گیا. ایک بندہ پٹھان ہو تو فوجی ہوئے تو نکلن دے گا, نکلن دے گا. جتنے مرضی آپ جھوٹ بولے, میری اماں بیمار ہے, بچے بیمار ہے, اسکول جانا ہے, یہ کرنا وہ کرنا, وہ نکلنے دے گا. اس کی سوئی اپنی جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے. تو اللہ والو اس کا اتنا نظم ہے. میں تو احکم الحاکمین کی بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ اس کو دھوکہ کیسے دے لو گے, اس کو دھوکہ کیسے کر لو گے, اس کو چیٹ کیسے کر لو گے. تو اللہ بولو یہ جو رب نے دو دروازے, دو رستے بتائے ہیں, جب ان کے اوپر صبر کر, ان کے اوپر ٹک جاؤ گے صبر کر کے, پھر ان دو دروازوں پہ دستک دیتے رہو گے. ایک ہے باب الصلاح, ایک کون سا ہے؟ باب الصلاح, نماز کا دروازہ, اور ایک ہے باب الصبر, صبر کا دروازہ. اب ان دو دروازوں کے علاوہ کوئی دروازہ ہے تو مجھے بتا دو. قرآن میں یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو زندگی مبارک ہے, مسنون زندگی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جب بھی کوئی تکلیف آئی تو آپ نے کیا کیا؟ نماز کا اہتمام کیا, نماز کا اہتمام کیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تعلیم ہمیں دی ہے, یا جو قرآن سے جو تعلیم ملتی ہے, سبق ملتا ہے, وہ کیا ہے؟ باب الصلاح اور باب الصبر. صبر کا دروازہ ہے اور نماز کا دروازہ ہے. اس سارے کے اندر نہ بے صبری ہے نہ شکری ہے, کہ کل اچھے حالات دینے والا بھی میرا اللہ تھا اور آج برے حالات دینے والا بھی میرا اللہ ہے. اچھے حالات میں سے برے نکالنا اور برے حالات میں سے اچھے نکالنا, یہ صرف میرے رب کی شان ہے. کوئی کسی کے حالات بدل نہیں سکتا. مجھے دن میں 50 مرتبہ کالیں کرو, میں 50 مرتبہ بھی دعائیں کروں, کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ کرنی والا کرنے پہ نہ آئے. وہ کرنی والا کرنے پہ آ جائے تو اللہ والے وہ مٹی سے شفا دے دے, اور اگر وہ شفا نہ دینے پہ آئے تو UK میں جا کے بھی علاج کرواؤ, وہ پیک کرا کے واپس بھجوا دے. تو فیصلے کس کے چلیں گے؟ اللہ کے. تو اللہ والے جب اپنے حالات کے اوپر جیسے بھی وہ ہے آپ صبر کر لو گے, جب صبر کرو گے تو اللہ والو تمہیں وہ مقام ملے گا جس مقام کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ جب منزل ملنے پہ آتی ہے ہم کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ منزل دور ہو جاتی ہے, کہ وہ منزل دور ہو جاتی ہے. اب اللہ جن لوگوں کے حالات نہیں بدل رہے, جو لوگ رجت میں پھنس گئے ہوئے ہیں, غلط وظائف پڑھ کے, شرائط کا بغیر ذکر اذکار تسبیحات کر کے, یا لا علاج بیماریوں میں پھنس گئے ہیں, یا جادو ٹونے میں پھنس گئے ہیں, انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, شافی کی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ بھائی تم نے غلط وظائف میرے سے پوچھ کے کیے تھے, میرے سے پوچھ کے کیے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, کسی بھی رجت کے مریض کو پکڑ لو, کم از کم 10 سال کی ہسٹری نکلتی ہے, کم از کم, یعنی پیچھے 10 سال کا وقت نکلتا ہے, دورانیہ نکلتا ہے, اور آگے کوئی 20 سال سے, کوئی 15 سال سے, کوئی 25 سال سے, کوئی 35 سال سے. اللہ بولو جو 25-30 سال سے ایک نظام کو بگاڑا ہوا ہے, وہ راتوں رات کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ راتوں رات کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم نے وظائف حضرت صاحب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیے, اور آپ اپنی قول میں, اپنی بات میں سچے ہو, ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, پھر تسلی رکھو کہ اگر آپ نے وظائف محض
اپنی دنیا بنانے کے لیے کیے تھے، کسی کی دنیا اجاڑنے کے لیے نہیں کیے تھے، لیکن لا علمی کی بنیاد پہ آپ غلط کر بیٹھے۔ تو پھر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تمہاری زندگی میں آئے گا کہ اللہ حالات بدل کے دکھائے گا، جس مقام سے آپ گرے ہو اس سے بھی اچھا اللہ مقام عطا کرے گا۔ کیوں؟ اللہ درگزر کرنے والا، ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھو، پھر صبر کرو۔ جب میں نے کہہ دیا، میرے کہے پہ ایمان لے آئے ہو کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو پھر میری یہ کہی ہوئی بات پہ بھی یقین کرو کہ جتنا پڑھنے کے لیے بتایا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے، چاہے 10 سال بھی حالات نہ بدلے، ہم نے دوبارہ وظائف کی دنیا میں نہیں جانا۔ اگر دوبارہ قسم توڑ کے اسی دنیا میں جاؤ گے تو معاملہ اور الجھے گا اور الجھے گا۔ جب میں نے تشخیص آپ کی صحیح کروا دی ہے کہ آپ کے اوپر حالات جادو کی وجہ سے نہیں ہیں، ڈنگے سیدھے وظائف کی وجہ سے ہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں، ان کو ٹھیک کر لو، اور ٹھیک کر کے رب کی رحمت سے جو ہے امید رکھو، صبر کے ساتھ جو میں نے بتایا ہے وہ پڑھتے رہو، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اللہ والوں اگر صبر نہیں کرو گے تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوتے، پھر یہ بدبختی کے دن، پکڑ کے دن، آزمائش کے دن، جو بھی کہہ لو، یہ پھر دورانیہ طویل سے طویل ہوتا جائے گا۔ تو اللہ جب دورانیہ طویل ہو جائے، آزمائش لمبی ہو جائے، تو صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ خدا کی عزت کی قسم، عبادتوں کے ساتھ وہ پھول نہیں لگتے جو حالت آزمائش میں ترقیاں ملتی ہیں۔ یہی تو آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ رونا تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بیانات کرنے پڑ گئے ہیں عوام کو سمجھانے کے لیے۔ رونا تو یہ ہے کہ ان بدبخت پیشواؤں نے، پیروں نے اس امت کو اور پاکستانی قوم کو وظائف کی دنیا میں الجھا دیا۔ وظائف تھے خواص کے لیے، ہو گئے عام کے لیے۔ اب عوام کو عام بات تو سمجھ ہی نہیں آتی، عوام کو تو بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں آپ کو تھوڑے دن پہلے بھی یہ بات کہی کہ جس عوام کو وظائف کی دنیا میں گھسیٹ لیا گیا ہے، اس عوام کی جو شعور کی سطح ہے یا دین کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ حضرت صاحب یہ سورۃ کافرون پڑھنی سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، حضرت سورۃ اخلاص پڑھنی سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، یہ خضری عمل میں جتنی صورتیں آپ نے بتائی ہیں ان کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ بھائی کوئی سپارہ، کوئی قرآن، کوئی قاعدہ کہیں دیکھا ہے کہ سورت لکھی ہے اس کے اوپر بسم اللہ نہ ہو؟ سوائے سورۃ توبہ کے 113 صورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری کس سے شروع ہوتی ہیں؟ بسم اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں ہے۔ جن بچاروں نے کبھی قرآن نہیں کھولا تھا، حالات نے ان کو وظائف پہ لگا دیا، پیروں نے ان کو وظائف پہ لگا دیا۔ اب اللہ والو عوام کی جو سطح ہوتی ہے، ان پیشواؤں نے، ان ٹھگوں نے، ان پیروں نے اس امت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، اس کی نبض دیکھے بغیر ان کو ایسے اعمال پہ لگا دیا جو اعمال خواص کے تھے۔ تو اس کا نتیجہ جو نکلا ہے رجت کی صورت میں، وہ آپ کے سامنے، اب جس کا کوئی علاج سامنے نہیں آ رہا۔ جادو ہو، توجہ کرو، جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ اعمال چھوٹے موٹے کرو، جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو جناتی جادو ہے، اعمال کی رجت ہے، اس کے اثرات ہیں، اللہ والوں وہ برسوں لگتے ہیں اس میں نکلتے۔ اور عوام اب کیا ہوئی ہے؟ بے صبری۔ حضرت صاحب بات تو سمجھ آ رہی، ہن کڈو بھی، ہمارے حوصلے کے لیے بھی کوئی بیان کریں تو بھائی میں آپ کو جھوٹے حوصلے نہیں دینا چاہتا، میں آپ کو لالی پاپ نہیں دینا چاہتا۔ برسوں پھنسنے پہ لگے، سرور صاحب بولو اونچی، نہیں جاگ رہے آپ، سو گئے ہیں آپ۔ رجت میں پھنستے ہوئے برسوں لگے، نہیں بول رہے، یعنی آپ کا بھی پروگرام نہیں نکلنے کا، جیسا سوشل میڈیا والوں کا کوئی پروگرام نہیں، آپ کا بھی کوئی پروگرام نہیں ہے۔ رجت میں پھنستے برسوں لگے، بولو کتنے پھنسے ہیں آپ؟ رجت میں پھنستے برسوں لگے، نکلتے بھی برسوں لگیں گے۔ ہون گل سمجھ آ گئی ہے، ہون ٹھنڈ پہ گئی ہے، سچ سن کے اس سے حوصلہ ہوا ہے یا مایوسی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں حوصلہ ہوا ہے، اور چولو مایوسی ہوئی ہے، یعنی سچ بے وقت بولا جائے وہ تباہی زیادہ لے کر آتا ہے۔ یہی آپ کو کلیہ پتہ نہیں ہے، کہنے کو سچ ہے لیکن جب اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہو گئی تو سچ سے اتنی تباہی آتی جتنی جھوٹ سے نہیں آتی۔ تو تبلیغ کا کام ہے، طب کا کام ہے، علاج معالجہ ہے، دعوت و تبلیغ ہے، یہ سارے کام علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، علم کے ساتھ، علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے مجبور کر دیا آج آپ لوگوں نے یہ بولنے پہ کہ میں سچ بول دوں۔ جب میں آپ کو پیار سے لے کے چل رہا ہوں، بھائی پڑھتے جاؤ، اللہ خیر فرمائے گا۔ میرا کہا ہوا حرف آخر نہیں ہے، اللہ کا امر حرف آخر ہے۔ جو میں بول رہا ہوں یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے۔
حفیظ صاحب جاگ رہی ہیں؟ جو میں چیخ رہا ہوں بول رہا ہوں یہ کیا ہے؟ تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ رب میرے تجربے اور مشاہدے کا پابند نہیں ہے۔ تم سجدے میں سر رکھ کے رب کو منا لو، ابھی سر نہیں اٹھاؤ گے اللہ رجت سے نکال دے تو میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ تو کیسے نکل گیا یار؟ اے اللہ تو نے اس کو کیوں نکالا؟ یہ آپ کا معاملہ ہے، میں اصول کی بات کر رہا ہوں، بحیثیت عبد، بحیثیت بندہ، معالج، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، میں اپنے تجربے اور مشاہدے پہ بات کر رہا ہوں۔ باقی آپ اللہ سے کوئی فیصلہ کروا لیں بھائی پل بھر میں ہو جی، کوئی پابند ہے یا اللہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ معاذ اللہ، اللہ ساری مخلوق کو، ساری امت کو رجت سے نکال دے، پل بھر میں نکال دے۔ لیکن جو میں نے بات آپ کو کی ہے وہ یہ، جس کو میں چھپاتا رہا ہوں، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگوں کے رویے نے، آپ کی بے صبری نے، آپ کی ناشکری نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں حقیقت بتا دوں۔ رجت میں پھنستے برسوں لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ برسوں۔ برسوں بھی اسے لگتے ہیں جس نے غلط وظائف شرائط کے بغیر وظائف کیے، لیکن محض اللہ کی مدد کے لیے کیے، کسی کو ہلاک کرنے کے لیے، کسی کو نقصان دینے کے لیے نہیں کیے۔ اگر کسی نے غلط وظیفہ کیا، بغیر شرائط کے کیا، اپنی ساس، نند، بہو، کسی رشتے کو ذلیل کرنے کے لیے، زبان بندی کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے کیا، اللہ والو 99% امکان ہوتا ہے ذکر جلالی سے کہ پہلے عمل سے ہی رجت ہو جائے گی، پہلے عمل سے رجت ہو جائے گی۔ میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں، اگر آپ کی دماغ شریف میں یہ بات نہیں آ رہی تو انشاءاللہ ایسے ٹھک کر کے اترے گی۔ اللہ صرف میرا ہے، بولو نا، شرما کیوں گئے ہو؟ اللہ میرا ہے، اللہ سب کا ہے۔ اللہ جو ہے رب المسلمین نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے۔ بلکہ یہاں ایک بات آ گئی، ایک نقطہ آ گیا، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک پیر صاحب ہے ہمارا، جو رانگو والا فارم ہے، جو ان کے پاس اگلا جو آستانہ تھا تھوڑا سا آگے جا کے، خواجہ خلیل احمد صابری صاحب، اس وقت وہ حیات تھے تو میں ان کے پاس گیا ان کی عیادت کے لیے، بیمار تھے ان دنوں میں، تو ان کی وہ علاقے کے اندر بہت زیادہ مخالفت تھی، تو وہ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، مخدوم صابر کے ساتھ ان کی بڑی عقیدت اور بڑی محبت تھی۔ تو جب ان کے اوپر جذب کی کیفیت طاری ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ جذب کی کیفیت طاری ہوتی تھی، تو وہ اس کیفیت کے اندر کہتے تھے کہ مخدوم صابر میرا رب ہے، مخدوم صابر میرا رب ہے۔ اے نا پولی جی آواز آئی نا، استغفر اللہ، اے پولی جی آواز سنی ہے، استغفر اللہ۔ سوشل میڈیا تے پتہ کنیاں کو چیکاں نکلیاں ہونیاں نے، اے کیڑا پیر سی نیش جڑا مخدوم صابر نو رب کہندا سی، او میں بھی رب کہنا وا، میں بھی رب کہتا ہوں، تو ہن استغفر اللہ کتھے گئی؟ میں رب کہاں تے رائے تے خواجہ خلیل احمد صابری صاحب نے مخدوم صابر کو رب کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ مشرک ہو گیا۔ آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا والوں کی پتہ نہیں کتنی نکلیں گی جب بات پوری نہیں سنیں گے۔ تو وہ اس کیفیت کے اندر، جذب کے اندر کیا کہتے تھے کہ مخدوم صابر تو میرا رب ہے۔ میں گیا، کرسیاں لگی ہوئی تھیں جیسا ڈیرے کا ماحول ہوتا ہے چارپائیاں پہ، میں گیا تو انہوں نے مجھے بٹھایا، جی بیٹھو، سلام دو ہوئی، تو تھوڑی دیر باتیں ہوتی چلتی اس بات کے اوپر وہ بات آ گئی، اس نقطے کے اوپر بات آ گئی، تو خلیل صابری صاحب ایک دم جلال میں آئے، کیونکہ صابری رنگ غالب تھا تو ایک دم جلال میں آئے۔ مجھے کہتے ہیں پیر صاحب یہ بتاؤ، یہ سارا علاقہ جو ہے میری مخالفت کرتا ہے کہ میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں، آپ ہی بتائیں کہ مخدوم صابر میرا رب ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی رب ہے۔ ہوں چپ کر رہی ہے، اپنے پیر دی باری چپ کر رہی ہے، میں تائید کر رہا ہوں، اگر وہ مشرک کہتا ہے پھر میں بھی تو مشرک ہی ہوں نا، ہیں پریشان تھی گئے ہو۔ اللہ بلو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ باتیں عوام کے سامنے کرنے والے نہیں ہوتی، عوام پریشان ہو جاتی۔ اب دیکھیں کوئی یہاں اتنی بات میری کاٹ کے سوشل میڈیا پہ وہ کہیں اور اپلوڈ کر دے سیاق و سباق کے بغیر، یا اتنا بیان سنے باقی نہ سنے، تو اسے کیا سمجھ آئے گی؟ وہ تو یہ کہے گا نا کہ شافی جو ہے وہ مخدوم صابر کو رب مانتا ہے۔ خلیل احمد صابری صاحب نے کہا کہ پیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ مخدوم صابر میرا رب ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی 100% ہے، 100% ہے۔ پھر آپ نے سانس لی اور یوں ہاتھ مارے، اے عقل دے انیوں، جس کو میں سجدے کرتا ہوں وہ رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ رب تو ماں باپ بھی ہیں، رب تو ماں باپ بھی ہیں، رب کے معنی ہے پالنے والا، تو تیرے ماں باپ پالنے والے نہیں ہیں، تیرا پیر جو ہے روحانی طور پہ تجھے نہیں پال رہا، تو پھر ماشاءاللہ
50 بندے بیٹھے ہوئے تھے، سوائے شرمندگی کے کسی کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا. جس طرح آپ پریشان ہو گئے تھے، استغفر اللہ استغفر. تو اللہ بولو عوام کی، میں یہ نقطہ اس لیے بیان کیا ہے کہ عوام کا جو علم ہوتا ہے یا شعور جو ہوتا ہے اس کی سطح کم ہوتی ہے. یہ عوام کا قصور نہیں ہے، ان کا یہ میدان نہیں ہے، یہ خباث کا میدان ہے. دیکھیں نا، فقہ کے مسائل ہیں، کوئی فقیہ ہے وہ سمجھے گا، ہم تو نہیں سمجھ پائیں گے. تو عوام کے سامنے جب ایسے پیچیدہ مسائل آپ لے کر آئیں گے تو عوام کیا ہو جائے گی؟ پریشان جو ہے وہ ہو جائے گی. تو اللہ بولو اسی طرح جو وظائف کی دنیا ہے عوام کو معلوم نہیں ہے. اگر آپ نے ایک وظیفہ بھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جلالی عمل کیا، 99% امکان ہے پہلے وظیفے میں ہی آپ پھنس جائیں گے، رجت ہو جائے گی، زندگیاں برباد ہو جائیں گی پہلے عمل میں ہی. اب میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری خلیل احمد صابری صاحب کی بات اب بھی ذہن میں آ گئی، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی. وہ یہ، آپ کس کو مارنے لگے تھے؟ ساس کو. ساس کس کو مارنے لگی تھی؟ بہو کو. آپ کس کو مارنے لگے تھے؟ ہمسائے کو. آپ کس کو مارنے لگے تھے؟ شریکے کو. آپ میرے جاگ نہیں رہے. کس کو مارنے لگے تھے؟ شریکے کو، دشمن کو. جو بھی تھا، ساس تھی، بہو تھا، شریکہ تھا، چاچا تھا، تایا تھا، یا اگلے دروازے والا ہمسایا تھا، جو بھی تھا تو بندہ، تھا تو انسان. اب یہ میری بات کو ذرا ادھر کر دو. ایک بلی کے بچے کو مارو، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے رب کیسے چھوڑ دیتا ہے. ایک کتے کے بچے کو مارو، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے رب کیسے چھوڑ دیتا ہے. تیرا رب ایسا رحیم و کریم ہے، وہ تو کتے کے بچے کو مارو، بلی کے بچے کو مارو، تیری نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دے. تو آدم کی اولاد کو مارنے چلا تھا. وہ ساس تھی، بدکار تھی، زانیہ تھی، گھٹیا زبان والی تھی، گندی زبان والی تھی، گناہ گار تھی، پاپی تھی. جتنے بھی غلیظ الفاظ ہیں، خسرتیں، سب اس کے اندر تھی تو انسان. اللہ تو بلی کا قتل معاف نہیں کرتا، اللہ تو کتے کے بچے کا قتل معاف نہیں کرتا، بندے کا قتل معاف کر دے گا. میں نے کیا کہا کہ 99% امکان ہے جب اپنے رشتہ داروں کو، اپنے شریکے کو تعویذات، عملیات کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، پہلے عمل سے پھٹے چڑھ جاؤ گے. اور اگر آپ نے اعمال کیے ہیں کہ اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو بہتر بنانے کے لیے، یا ثواب کے لیے آپ کرتے رہے، کیا کرتے رہے؟ ثواب کے لیے، اور واقعی آپ جھوٹ نہیں بول رہے، ثواب کے لیے کرتے رہے، تو پھر اللہ والو یقین رکھو کہ جو اعمال میں نے بتائے ہیں ان کے اوپر کاربند رہو، وہ کرتے رہو. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اللہ نکال کے دکھائے گا انشاءاللہ. لیکن جو لوگ اعمال یا وظائف کرتے رہے شرائط کے بغیر، لیکن ان کی نیت بری نہیں تھی، کسی کو ہلاک کرنے کی نیت نہیں تھی، اللہ بولو یہ پھنستے پھنستے سالوں ان کو لگے. یہ اس طرح کے لوگ راتوں رات نہیں پھنستے، یہ سالوں پھنستے ہیں، سالوں بعد پھنستے ہیں. کیسے پھنستے ہیں؟ کبھی جلالی کیا، وہ چھوڑا، پھر جمالی شروع کر لیا، کبھی جلالی کے ساتھ جلالی جوڑ کے کر لیا. میں اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں. ادھر آیت کریمہ پڑھ رہے، چاہے ایک تسبیح کر رہے ہیں، ادھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم شروع کر لیا. اب یہ دونوں جلالی ہیں، یہ دونوں کیا ہوں گے؟ آپس میں ٹکرائیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح لا حول ولا قوت چھوڑ دیا، آیت کریمہ شروع کیا، ساتھ تیسرا کلمہ شروع کر لیا. اب یہ دوبارہ پھر کیا ہوگا؟ ٹکرائیں گے، دونوں جلالی وظائف آ جائیں گے. اس طرح سورہ عصر پڑھنا شروع کر دی دشمنوں سے، شر سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ شروع کر لی. ادھر سے سورۃ انعام کی آیت نمبر 45 فقضی دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. اب یہ دونوں جلالی پھر ٹکرائیں گے، بندہ پھر مرے گا. اسی طرح کسی نے سورۃ کوثر شروع کر لی، سورہ کوثر شروع کر لی، لیکن وہ کی کس نیت سے؟ خیر برکت کے لیے نہیں، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے. ان شانیہ کا هو الابتر کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کر کے اس کو پڑھا. اب یہی سورۃ کوثر جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دے گی. حالانکہ سورۃ کوثر کیا ہے؟ جمالی ہے. انما الاعمال بالنیات، جیسی نیتیں تھی اعمال کی تفسیر، اعمال کا فیصلہ ویسے ہی آئے گا. تو وہ تمام حضرات جنہوں نے اعمال تو کیے، لیکن اللہ جانتا ہے ان کے ارادوں اور نیتوں کو کہ ان کی نیتیں غلط نہیں تھی، وہ محض ثواب کے لیے، اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے، خیر و برکت کے لیے پڑھتے رہے. ان کو اللہ والوں اس دنیا میں، رجت کی دنیا میں پھنستے ہوئے سالوں لگے. اب کان کھول کے سنو، تمہیں سالوں لگیں گے نکلتے
ہوئے بھی زمانے کا کوئی پیر فقیر تمہیں راتوں رات نہیں نکال سکتا. چاہے میری اس بات سے آپ کا دل مطمئن ہو رہا ہے تو چاہے آپ کا میری بات سے دل مایوس ہو رہا ہے, آج میں نے سچ بول دیا ہے. یہ بات ذہن سے نکال دو کہ 2 4 5 6 ہفتے کے اندر آپ نکل جاؤ گے. سالوں کی بات ہے, سالوں کی بات ہے. وہ شیطان جو تمہیں وظائف نہیں پڑھنے دیتا تھا, وہ وقت یاد کرو جب وظائف کی دنیا میں آئے تھے. وہ وقت یاد کرو, 15 سال پہلا, 20 سال پہلا, 10 سال پہلا, وہ وقت یاد کرو. تم تسبیح لے کے بیٹھتے تھے, شیطان نیند ڈالتا تھا, پرتاؤ ڈالتا تھا, جمائیاں آتی تھی, کمر درد ہوتی تھی, اکتاہٹ ہوتی تھی, وظیفے ٹوٹتے تھے. جب تم نے ان تمام گھاٹیوں کو پار کر لیا, وظائف کرنے کے عادی ہو گئے اور اس دلدل میں پھنس گئے کہ اب یہی وظائف نقصان دینا شروع ہو گئے. انہو لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, ہم نے تمہیں بتا دیا تھا. اب وہی شیطان تمہیں وظائف کی دنیا سے نکلنے نہیں دے گا. یہ ہے کھیل اللہ والو. وہ شیطان جو کل عبادت نہیں کرنے دے رہا تھا, رب کا ذکر نہیں کرنے دے رہا تھا, وظیفہ نہیں کرنا, خانقاہ نہیں جانا, اللہ اللہ نہیں کرنی, اب یہی شیطان کہے گا کہ نہیں کرنی ہے, یہ وظیفہ پڑھنا ہے. کیوں؟ وہ ہمارا نقصان چاہتا ہے, چاہے نقصان پڑھنے سے ہو چاہے نقصان چھوڑنے سے ہو. اب کیونکہ یہ وظائف ہمیں دے رہے ہیں نقصان, اب وہ شیطان رات خوابوں میں آئے گا. بلال کی طرح سفید سوٹ پہنا ہوگا, چٹا اماماشی میں لگایا ہوگا, مچھا نو تا دیتا ہوئے گا, داڑھی 2 فٹ لمبی ہوئے گی. صبح اٹھ کے کہیں گے بہت بڑے ولی اللہ دی مینوں زیارت ہوئی ہے تو انہوں نے مینوں اے وظیفہ دیتا ہے. چلو جی باقی بند او وظیفہ شروع. بڑی اللہ دی مدد آئی ہے. میرے تو کوئی بھی مشکل حالات آن لگن, مینوں تو اللہ دا کرم ہوئے دا خواب آ جاندے نے. اے رابعہ بصریاں بنی پھردیاں نے, کوئی حسن بصری بنا ہوا ہے, کوئی رابعہ بصری بنی ہوئی ہے. صبح سے لے کے شام تک اللہ کی نافرمانی, تو رات کو رابعہ بصری خوابوں میں. سپنوں کی شہزادیاں ہیں نا یہ, اس لیے سپنوں کے شہزادے ہیں. صبح سے شام تک اللہ کے نبی کا دل دکھانا اور رات کو کیا ہے, حسن بصری بن جاتے ہیں. اللہ والوں میں یہی تو روتا ہوں, کوئی سچا بندہ نہیں ملتا, سچا خواب کہاں سے لے آؤں. اور پیر اور مولوی سچے نہیں رہ گئے, ہم عوام کا رونا رو رہے ہیں. اگر میری باتیں سے غصہ آ رہا ہے, بری لگ رہی ہیں یا حقیقت کے منافی لگ رہی ہیں, اللہ والو آج کے دور میں جھوٹ سچ چھپتا نہیں ہے. یہ وہ وقت گئے, وہ پولے وقت گئے, پلے وقت, وہ ختم ہوگی باتیں. میں نے کیا بات ابھی کہی ہے کہ سچا بندہ ملتا نہیں, خواب کہاں سے لے آؤ. یہ وہ امت ہے جو کملی والے کے بارے میں خواب گھڑ گھڑ کے سناتی ہے. یہ وہ پاکستانی قوم ہے. آج سوشل میڈیا پہ جائیں, نبی علیہ السلام سے جو منسوب خواب ہیں, بڑے بڑے داڑیوں والوں نے, ٹوپیوں والوں نے, مولویوں نے, علماء نے, پیروں نے سنائے ہیں. وہ خواب دیکھو, انٹرنیٹ پہ آپ کو, یوٹیوب کے اوپر آپ کو ملیں گے, سوشل میڈیا پہ آپ کو ملیں گے. جھوٹے خواب. کیوں؟ جب وہ سنائے جا رہے تھے تب لوگوں نے سچ مانے, اب وقت گزر گیا, وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. آپ ان خوابوں کو سنو, آپ دیواروں کو ٹکرے مارو گے کہ یا اللہ جو امت اس نہج میں پہنچ گئی, اپنا عذاب نازل کیوں نہیں کرتا, عذاب نازل کیوں نہیں کرتا. تو جو قوم یا جو امت نبی علیہ السلام کی پرواہ نہیں کر رہی, ان کی ناموس کی پرواہ نہیں کر رہی, حدیثیں گھڑ گھڑ کے جو ہے وہ اس کے اندر موضوع حدیثیں ڈالتی ہے, نبی کا نام استعمال کرتی ہے, خواب جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے جھوٹے منبر رسول پہ سنا کے اپنی دھاک جو ہے وہ بٹھائی جاتی ہے تاکہ میرا روب دبدبا ہو. تو وہاں یہ کہنا جی مجھے رات پیر صاحب آئے تو رات ایک ولی اللہ آئے, انہوں نے مجھے خواب دے, میں یہ وظیفہ دے دیا. وہ ولی اللہ ابلیس ہے جس کو ولی اللہ بنائے پھرتے ہو, وہ اللہ کا دشمن ہے, رسول کا دشمن ہے. تو جب دلدل میں پھنس نہیں رہے تھے, ابھی پھنسے نہیں تھے, تو وہی ابلیس وظیفے کرنے نہیں دے رہا تھا. اب کیونکہ انہی وظائف سے تیرا نقصان ہو رہا ہے, اب وہ چھوڑنے نہیں دے گا. یہ ہے رونا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے 23 سال کی زندگی میں 23 لوگوں, روحانیت کے شعبے کی 23 سال کی زندگی میں 23 لوگوں کو بھی میں نے رجت سے نکلتے آج تک نہیں دیکھا. کسی کی قسم 4 ہفتے بعد, کسی کی قسم 6 ہفتے بعد, کسی کی قسم سال بعد ٹوٹ جاتی ہے, پھر وہ دوبارہ وظائف میں آ جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ وظائف میں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے مغرب سے 15 منٹ پہلے روزہ توڑ دیا.
असर के वक्त रोजा तोड़ने वाले तो अल्लाह बोलो गिने भी नहीं जा सकते। असर के वक्त रोजा तोड़ने वाले रजत के मैदान में तो गिने भी नहीं जा सकते। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा कि मगरिब से 10-12 मिनट पहले उन्होंने रोजा तोड़ दिया, यानी मंजिल बिल्कुल मिलने वाली थी और उनको वो मकाम मिल जाने थे जिसका इंसान एहसास नहीं कर सकता, इदराक नहीं कर सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने शैतान की चाल के अंदर आके फंस के उन्होंने रोजा तोड़ दिया, दोबारा वज़ाइफ शुरू कर दी। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं। अल्लाह ना करे आपकी बेटी घर आकर बैठी हुई है, क्या बैठी है? बेटी घर आकर बैठी, अल्लाह ना करे किसी की भी। अब वो मसला सारा पीछे तशखीस हुआ है कि ये सारा उल्टे वज़ाइफ का समर है, नतीजा है। मैंने वज़ाइफ करा दिए बंद। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस दुनिया से निकलने के लिए बरसों चाहिए। मुझे बताओ वो बेटी वाले कैसे सब्र करेंगे? बेटी वाले कैसे सब्र करेंगे? अल्लाह की अजमत पे कुर्बान जाओ, अल्लाह के इल्म पे कुर्बान जाओ, अल्लाह की फरासत पे कुर्बान